حبیب علیہ السلام فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کا اونٹ بھاگ گیا تھا، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، مارتے تھے، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس اونٹ کا اپنا مالک آ گیا، اس نے دور سے اونٹ کو دیکھا، تھوڑا سا چارہ بڑھایا، اونٹ دوڑا ہوا آیا اور اس کے مالک نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی لگام کو تھاما، پھر اونٹ پر سواری کی اور کہنے لگا لوگوں تم نے بلا وجہ میرے اونٹ کو تکلیف دی، اونٹ میرا ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں میں علم کا ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، خود نہیں علم کی طرف بڑھتے۔ آپ کی توجہ ہوگی یقیناً میری بات پر، اپنی طبیعت میں علم کا ذوق پیدا کریں۔ یہ ابھی کل آئے ہیں موبائل تو سب نے چلانے سیکھ لیے نا، آگے ہے نا، سب کو واٹس ایپ کر دیں، سب کو پتہ چل گیا نا سٹیٹس کیسے لگایا جاتا ہے، تو اس لیے اب یہ بات ختم ہوئی کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ میں پڑھوں گا کیسے، یہ بہانہ ختم ہوا۔ کل ابھی کمپیوٹر آیا ہے دفاتر میں، پہلے بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوتے تھے، کبھی پٹواری کے پاس جاتے تھے یا کسی ایسے شخص کے پاس تو وہ رجسٹر اتارتا تھا تو گرد بھی ساری پڑتی تھی بالوں میں، لیکن اب ہر چیز آ گئی ہے نا آپ کے کمپیوٹر میں۔ کسی بندے نے ریزائن کیا ہے کہ مجھ سے نوکری نہیں ہوتی، مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، کیا کسی نے ریزائن؟ سارے کر رہے ہیں نا نوکریاں۔ تو میرے بھائی اگر 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر اور دیگر چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں تو اپنی آخرت بچانے کے لیے قرآن حدیث بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم خود ذوق پیدا کریں، رات کو اگر آپ خود قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کے گھر کے اندر خود محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کے صفحے کھولے جائیں گے، آپ کو آپ کا بچہ دیکھے گا کہ مفتی صاحب کے پاس آپ مسئلہ پوچھنے جا رہے ہیں، استفتاء لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا جب تک اپنا مزاج علمی نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کو علم کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ ایک تو باقاعدہ کوئی کورس پڑھتا ہے تو اسے علم آتا ہے، تو فرماتے ہیں افواہ رجال، علماء کی صحبت بھی علم کا بہت بڑا ذریعہ۔ آپ آئیں، بیٹھیں، مسائل سیکھیں، تربیت لیں، اپنے بچوں کے مزاج میں آپ یہ بات پیدا کریں کہ ہم نے پڑھنا، اور پڑھنا کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ دین کی تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ، میں معذرت چاہوں گا اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، دین دنیا میں صرف بحث کے لیے نہیں آیا کہ آپ 24 گھنٹے دین کے موضوعات پر بحث کریں۔ علماء کریں گے حقاق حق کے لیے، کبھی کسی جگہ انہیں گفتگو کرنی ہوئی تو کریں گے، لیکن عوام ہر وقت بحث کریں، ہر چھوٹی بات پہ بحث کریں۔ ہم تو الجھ گئے بحثیں کر کر، ہر موضوع پر بحث کریں۔ ہر سال ہی لوگ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یار صدیاں بیت گئی ہیں، بس کرو، اب روز ایک ہی بات۔ اب تو یہ پوچھا کرو کہ میلاد شریف والے دن وضو کر کے جلوس میں جانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی جایا جا سکتا ہے؟ تو یہ پوچھیں آپ کہ مستحب عمل ہے تو اس میں کتنی پابندی ہے اور کتنی نہیں ہے، بس کر دیں آپ، تو عمل کریں۔ ہمارے ہاں نا پہلے تو شوق نہیں پڑھنے پڑھانے کا، اور اگر کہیں ہے، ایک طالب علم نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو کیسے میرا ذوق دوبالا ہوگا کہ میں مطالعہ کروں؟ تو میں نے اسے کہا بیٹا اگر تو جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ کرنا ہے نا، تقریریں کرنے کے لیے، تو پھر نہیں آپ سے پڑھا جائے گا، تو اس میں آپ کی نیتیں اور ہیں، خیر کی بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں آپ کتاب و سنت کو عمل کے لیے پڑھیں، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پڑھیں کہ ہم نے نافذ کرنا۔ یعنی الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے
اور بلا وجہ ناراض ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے؟ کہہ دیا سرکار نے۔ اب انہوں نے اٹھ کے ہیلے بہانے نہیں کیے، جی آپ ایک دفعہ پوچھیں تو صحیح، مسئلہ تو پوچھیں، کسی کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو ہماری مجلس سے اٹھ جائے، قربان جائے۔ صحابی فوراً اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا گیا کہاں گئے تھے؟ فرمانے لگے خالہ ناراض تھی۔ جب حکم جو ہو گیا ہے، جب حکم جو، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حکم جو ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے تو پھر ہیلو حجت کا کیا مانا؟ جب حضور کا حکم آ گیا، دین کا اخلاق بن گیا، تو میں ابھی گیا ہوں اور میں اپنی خالہ کو راضی کر کے آیا ہوں۔ میرے عزیز، دین سیکھے عمل کے لیے، عملی زندگی میں۔ آیت نازل ہو گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آیت آ گئی۔ وہ ہمارے ہاں تو جو نوٹ کہیں نہیں نہ چلتا وہ لوگ مسجد میں دے جاتے ہیں، پیاری چیز خرچ کر رہے ہیں، اللہ ماشاء، پھٹے ہوئے نوٹ دے گئے، پیاری چیز خرچ کر دی۔ اب ایک صحابی آئے، عرض کی حضور گھوڑا بڑا ہی پیارا ہے، شوق ہے مجھے، جس طرح آج بعض لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے نا، گھوڑوں کا شوق ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ باغ بڑا پیارا ہے، اور رب کہتے ہیں پیاری چیز دو تو حضور میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ دین عمل کے لیے آیا ہے، ہم نہ الفاظ کے بام و در میں اور جملوں کے